بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ گزشتہ جمعے کو وائرل ہونے والی ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو ہے جو مولانا عبدالعزیز صاحب کے حوالے سے لال مسجد میں مفتی عبدالقوی کو دارالافتاء سے اٹھایا اور کہا کہ آج کے بعد یہاں نظر نہیں آنا۔ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا، یقیناً عوام اس کو بخوبی جانتی ہے اور مختلف لوگوں نے اس پر تبصرے کیے ہیں، لیکن بعض لوگ وہ ہیں کہ جو علماء کی ایسی چیزوں کو لے کر پروپیگنڈا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور بات کچھ ہوتی ہے بیان کچھ کر دیتے ہیں۔ ان حضرات میں سے سرفہرست جو بغض علماء میں تو بہت آگے ہے، بغض صحابہ بھی اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ میری مراد فضل ہمدرد ہے، جس نے اپنی ویڈیو میں کتنے جھوٹ بولے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ فضل ہمدرد نے جب لال مسجد کے حوالے سے ویڈیو ریکارڈ کروائی تو اس میں جھوٹ کتنے بولے۔ سب سے پہلے آپ فضل ہمدرد کی یہ گفتگو سماعت فرمائیں اور اس کے بعد مختصر سا میرا تبصرہ۔ مسلح مولوی اور طلباء ان کے پاس ہتھیار وغیرہ موجود ہوتے ہیں، بھاری ہتھیار رکھتے ہیں۔ اب خدا جانے مفتی قوی صاحب وہاں پر کیا کرنے گئے ہیں۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کو مدعو کیا گیا تھا، بلایا گیا تھا، اور مختلف خبریں یہاں پہ مل رہی ہیں۔ بہرحال ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مفتی قوی صاحب وہاں پر مسجد میں ہیں اور نماز کے بعد وہ ایک کمرے میں گئے تو بیٹھے ہوئے تھے، اور مولانا عبدالعزیز جو مشہور و معروف ہیں گن لے کر، کلاشنکوف لے کر ان کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے، اور ان کو گن دکھاتے اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں گولی مار دوں گا اگر تم یہاں پہ نظر آئے، اور مسجد سے ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ اور وہ قوی صاحب وہ بیچارے وہ اپنا جوس جو ہاتھ میں تھا ان کے، اور کبھی چپل ڈھونڈ رہے ہیں، اور بہرحال وہ چلے گئے وہاں سے۔ اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں ایک مذہبی طبقہ یہ ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ یہ جو مذہبی طبقہ ان کے دل سخت ہے۔ سا ویڈیو کلپ آپ نے سماعت کیا ہے، اس کے اندر فضل ہمدرد نے سب سے پہلا جھوٹ بولا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب اسپیشل کلاشنکوف لے کر مفتی عبدالقوی کے پاس آئے۔ یہ سب سے پہلا اس کا جھوٹ ہے۔ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، پاکستان کا ہر شخص جانتا ہے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کے پاس نماز کے وقت بھی، خطبے کے وقت بھی یہ کلاشنکوف موجود ہوتی ہے۔ تو یہ کلاشنکوف لے کر آنا یہ صرف مفتی عبدالقوی کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی عادات میں سے ایک عادت ہے کہ ان کے کندھے کے اوپر ہر وقت کلاشنکوف موجود ہوتی ہے۔ دوسرا جھوٹ اس ویڈیو کے اندر فضل ہمدرد نے یہ بولا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے کہا کہ نکل جا ورنہ میں گولی مار دوں گا، اور مختلف یوٹیوبروں سے بھی ہم نے یہ سنا ہے۔ یقیناً جو ویڈیو میں جو عبدالعزیز صاحب کہہ رہے ہیں وہ میں نے جو سنا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ یہاں سے نکل جا ورنہ میں تجھے کوڑے لگاؤں گا۔ ابھی گولی مارنا اور کوڑے لگانا، اس میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اور اس شخص کا بغض علماء دیکھیے۔ یہ شخص مفتی عبدالقوی جو بدنام زمانہ شخص ہے، جس کی حقیقت ساری دنیا کے سامنے اور عوام پاکستان کے سامنے واضح ہے، تو وہ کیسے غلیظ اور فاحش قسم سے لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر فاحش گفتگو کرتا ہے، اور اسی طرح اس کی کتنی ویڈیوز وائرل ہیں۔ اس کی وہ بدنام شخص کا نام جب لیتا ہے تو مفتی عبدالقوی حفظہ اللہ تعالی کہتا ہے، لیکن جب اس کے مد مقابل مولانا عبدالعزیز صاحب کا نام لیتا ہے تو یہ صرف مولانا عبدالعزیز کہتا ہے، صاحب بھی نہیں کہتا ہے۔ تو دیکھیں کہ علماء کا بغض اس کے اندر کتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔
باقی بھی اس ویڈیو میں اس نے بہت سارے جھوٹ بولے. ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ لال مسجد کی تاریخ ہے اور اس کو یہ اس لیے مشہور ہے کہ یہاں پہ بھاری اسلحہ موجود ہے اور یہ ہے. تو یہ بھی اس کا بڑا جھوٹ ہے کہ لال مسجد کے طلباء کے پاس بھی اور طالبات کے پاس بھی بھاری اسلحہ موجود ہے. تو یہ بات بھی یقیناً اس کی 100% غلط ہے، جھوٹ ہے. اور بغض علماء میں بھی اس نے واضح طور پر ثبوت دے دیا کہ ایک بدنام زمانہ شخص کے خلاف ساتھ یہ حافظ اللہ لگاتا ہے، صاحب لگاتا ہے، لیکن مولانا عبدالعزیز صاحب کا نام لیتے ہوئے یہ کچھ بھی نہیں لگاتا. آج کی اس ویڈیو کے آخر میں مولانا عبدالعزیز صاحب کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بدنام شخص کو جب نکالا بالکل ٹھیک کیا اور بالکل اس کو اپنی اوقات یاد دلائی. ایسے شخص کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو علماء کو بدنام کر رہا ہو، دین کو بدنام کر رہا ہو، دین کے نام پر داغ ہو اور دبا ہو، اس شخص کو ایسے ہی باہر نکالنا چاہیے اور اپنے مجلسوں سے ایسے ہی اٹھانا چاہیے کہ جیسے جرأت اور بہادری کے ساتھ مولانا عبدالعزیز صاحب نے اس کو دارالافتاء سے باہر نکالا. تو مفتی عبدالقوی بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی ایک ویڈیو سنی ہے، اس کی بےعزتی تو بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن وہ بچاتے ہوئے میڈیا کے سامنے اور اینکروں کے سامنے جا کے کہتا ہے کہ مولوی عبدالعزیز نے مشہور ہونے کے لیے مجھے یہاں سے باہر نکالا. تو مولوی عبدالعزیز صاحب کو کوئی نہیں جانتا. پاکستان کا ہر شخص مولانا عبدالعزیز صاحب کی طبیعت سے اور ان کے مزاج سے واقف ہے، اور یقیناً مولانا عبدالعزیز صاحب کو پاکستان بھر میں ان کے فیس بک پیج، ان کے یوٹیوب چینل کے اندر سنا بھی جاتا ہے. تو وہ کوئی غیر معروف شخصیت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یقیناً آپ کو آپ کی اوقات یاد دلائی ہے کہ آپ مدارس کو بدنام کر رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ دینی طبقے کو بدنام کر رہے ہیں. تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ عبدالعزیز صاحب نے جیسے کیا ہے ایسے ہی ہر جگہ پر ہونا چاہیے. ہر جگہ پر آپ کو ذلت اور رسوائی ہی آپ کا مقدر ہوگی. آپ جو ہے وہ اپنے دل کو تسکین دیتے ہوئے یہ بات مت کہیں کہ مشہور ہونے کے لیے اس نے کہا. اور فضل ہمدرد سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را کتنا جھوٹ بولو گے. صحابہ کرام کے خلاف بھی آپ نے جھوٹ بولے، علماء حق کے خلاف بھی آپ نے ہمیشہ جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کرنے کی اور عوام کو علماء سے بدظن کرنے کی کوشش کی ہے. خدا را آپ کی آخرت بھی ہے اور قبر میں بھی آپ نے جانا ہے، وہاں پہ اس حوالے سے کیا جواب دو گے. اور جھوٹوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اور قرآن کریم کی واضح آیت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. بس یہی بات ہے کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. جزاک اللہ خیرا فی الدار.